اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف مہی دیواں پوش میرے دا شلا پڑ جاوے جتی تے میں یار دے پیریاں پوش میرے دی شلا پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیریاں جے سونا میرے دکھ وچ راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا شلا مل پوے سونا تے میں رو رو حال سنا پر سونا کنج لبے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے فرمایا یا رسول اللہ آپ چلے گئے ایک موت پر حق اللہ پر کبھی دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا وصال ہو گیا محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی عام نمازوں کی طرح مومنین کی طرح نہیں تھی اس لیے کہ عام مومنین کی نماز جنازہ استغفار اور دعائے رحمت کے لیے ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تو تھی لیکن عام مومنین کی طرح نہیں محدثین لکھتے ہیں کہ 2 3 یا بعض میں آتے 9 10 صحابہ کرام حجرہ مبارک میں جاتے اور نماز جنازہ ادا کر کے آتے نماز جنازہ میں کیا پڑھتے فرمایا کہ جا کر حضور کے لیے دعائے مغفرت کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے اوپر درود پاک پڑھتے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے فرماتے کہ حضور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا آپ نے کرم فرمایا آپ نے احسان فرمایا کہ خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اس لیے حضور کی نماز جنازہ عام مومنین کی طرح نہیں ادا کی گئی جیسے عام مومنین کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے سامعین محترم حضور کے وصال کا ہم صحابہ کرام پر بہت بھاری ہوا آنکھیں نم ہو گئی اشک بار ہو گئی دل مغمون ہو گئے صحابہ کرام جو اپنی ایمانی کیفیت کے ساتھ حضور کے ساتھ رہتے تھے جدائی کا غم برداشت نہ کر سکے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی فرمانے لگی ہے کاش جبرائیل علیہ السلام کو کوئی اطلاع دے دے کہ آپ کے رفیق اس دنیا سے چلے گئے کاش کہ کوئی جا کر جبرائیل کو اطلاع دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں گئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ساکت ہو کر کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ابو بکر دیکھو تو صحیح منافقین کہتے ہیں کہ میرے حضور کا وصال ہو گیا ہے حالانکہ حضور کا وصال تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حضور تو اسی طرح 40 دن کے لیے گئے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے ایک صحابی رسول کو خبر ملی کہ حضور کا وصال ہو گیا فرمایا اللہ مجھ سے میری آنکھیں چھین لے مجھ سے میری بینائی چھین لے کیونکہ میری بینائی کا تو فائدہ یہ تھا میں حضور کی زیارت کیا کرتا تھا حضور نہ رہے میری اس بینائی کا کیا فائدہ اس لیے تو کہا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا شلا مل پوے سونا
ان رو رو حال سنا۔ حضرت عائشہ حجرے میں بند ہو گئی، فرمانے لگی قربان جاؤں اس پیغمبر پر جس نے مالداری کو چھوڑ کر فقر کو ترجیح دی، قربان جاؤں اس پیغمبر پر جس نے آسائشوں کو چھوڑ کر مشکلات میں رہنا پسند فرمایا، قربان جاؤں اس پیغمبر پر جس نے سونے کو چھوڑ کر مٹی کو ترجیح دی، قربان جاؤں اس پیغمبر پر جس نے ساری انسانیت کو ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کے رستے دکھائے، جو ساری انسانیت کے لیے خود ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام پر بڑا باری تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت تو آپ نے سنی ہے، حضرت بلال سے مدینہ نہیں رہا گیا، حضرت بلال وہاں سے ہجرت کر کے دور کسی ملک چلے گئے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بلال تم کبھی مدینہ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے، کبھی مدینہ تو ہم سے ملاقات کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آگے، بڑے عرصے کے بعد جب تشریف لائے، شہزادوں کی فرمائش پر، حضرت حسن اور حضرت حسین کی فرمائش پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا گیا۔ آپ نے اذان دیا، حالانکہ آپ اذان نہیں دیتے تھے، اذان دیتے تھے تو روتے تھے، پیغمبر کی یاد بڑی ستایا کرتی تھی۔ حضرت بلال نے اذان دی، بڑے عرصے کے بعد مدینہ میں جب اذان دی، سارا مدینہ اشکبار ہو گیا، سارے صحابہ صحابیات رونے لگے، کیونکہ یہ وہی بلال تھے جو اس وقت اذان دیا کرتے تھے جب پیغمبر موجود ہوتے تھے۔ جب پیغمبر کا وجود تھا، پیغمبر کے دور کی یاد تازہ ہو گئی، سب کو پیغمبر کا زمانہ یاد آ گیا، سب کو نبوی دور یاد آ گیا حضرت بلال کی اذان سے۔ اس لیے حضور کے وصال کا غم صحابہ کے لیے سب سے بڑا غم تھا۔ حضور کے وصال سے بڑا غم کوئی نہیں، حضور کے وصال سے بڑی کوئی تکلیف کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی جتنے زمانے کے مصائبات ہیں، جتنے زمانے کے حوادثات ہیں، اس سے بڑی تکلیف، اس سے بڑے حوادثات مجھ فاطمہ پر کبھی نہیں آئے۔